آپ زمین کا انتقال کرنا چاہتے ہیں اپنے نام پہ یا کسی دوسرے شخص کے نام پہ، لیکن آپ کو اس کا طریقہ نہیں پتہ، تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے زمین آپ کس طرح اپنے نام پہ یا کسی دیگر شخص کے نام پہ انتقال کریں گے۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہزاروں درود و سلام ہمارے خاتم النبیین سرور دو عالم سرور کائنات پر۔ آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک آپ کو معلوم ہو چکا ہے، لیکن اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو نیچے دیے گئے سرخ بٹن کو پریس کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ آپ چاہتے ہیں کہ زمین کا انتقال اپنے نام پہ یا اپنے نام سے کسی دیگر شخص کے نام پہ کرنا چاہتے ہیں۔ 4 قسم کے طریقہ کار ہیں۔ ایک کو ہم انتقال بیع کہتے ہیں، ایک کو انتقال ہبہ کہتے ہیں، ایک کو انتقال تملیک کہتے ہیں، اور ایک کو ہم تبادلے کا انتقال یا ایکسچینج کا انتقال کہتے ہیں۔ چاروں انتقالات کا جو پروسیس ہے وہ سیم ہے، سملر ہے، ایک ہی طرح کا ہے۔ اس میں انتقال بیع وہ انتقال ہے کہ جس میں آپ پیمنٹ دے کے ایک زمین خریدتے ہیں یا پیمنٹ لے کے ایک زمین دیتے ہیں، تو یہ انتقال بیع جس کو ہم سیل کا انتقال کہتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد انتقال ہبہ ہے۔ انتقال ہبہ گفٹ کا انتقال ہے۔ اگر آپ کسی اپنے وارث کے بغیر کسی غیر وارث کو گفٹ کرتے ہیں تو ایسے انتقال کو انتقال ہبہ کہتے ہیں۔ اور انتقال تملیک وہ انتقال ہے کہ اگر آپ اپنے ورثاء میں سے کسی ایک یا ایک سے زائد شخص کو زمین منتقل کرتے ہیں تو وہ انتقال تملیک کہلاتا ہے۔ تو اس کے علاوہ جو انتقال تبادلہ ہے یا ایکسچینج ہے وہ انتقال ہے کہ جب آپ کسی ایک زمین کسی دوسرے شخص کو دیتے ہیں اور وہ اس کے بدلے میں اپنی زمین آپ کو دیتا ہے، تو 2 زمینوں کا جو ایکسچینج ہے جس میں آپ پیمنٹ نہیں کرتے، صرف زمین کے بدلے زمین دیتے ہیں، تو ایسے انتقال کو تبادلے یا ایکسچینج کا انتقال کہتے ہیں۔ اب پروسیس ایک ہی ہے۔ پروسیس کیا ہے؟ پروسیس یہ ہے کہ آپ چاروں انتقال کوئی بھی کائنڈ ہو، سب سے پہلے اگر آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ اگر آپ کا موضع، آپ کا جو علاقہ ہے وہ کمپیوٹرائزڈ ہو چکا ہے، تو کچھ اضلاع میں ہمارے پاکستان میں کمپیوٹرائزڈ بھی ریکارڈ ہو گیا ہے۔ اس میں سمپل پروسیجر ہے، آپ کمپیوٹر سیکشن میں جاتے ہیں ریونیو آفس کے، وہاں پہ جس طرح آپ نادرہ میں جاتے ہیں اپنی تصویر آپ کی کھینچی جاتی ہے، یہاں بھی آپ کی تصویر کیمرے سے کھینچی جائے گی۔ بائیو میٹرک آپ وہاں پہ انگوٹھا لگاتے ہیں۔ جو آپ کے 2 گواہان ہیں ان کو بھی آپ نے لے کے جانا ہوگا، جو پرچیزر ہے اور جو سیلر ہے، یا جو ٹرانسفرر ہے یا ٹرانسفری ہے، جو دینے والا ہے اور جو لینے والا ہے، دونوں نے وہاں پہ بائیو میٹرک کرنے ہیں۔ 2 گواہ چاہیے اس ٹرانزیکشن کے، اس کے آپس میں جو آپ ایک دوسرے کو زمین دے رہے ہیں اور پیسے لے رہے ہیں یا زمین کے بدلے زمین دے رہے ہیں، تو 2 گواہان آپ کو چاہیے، 2 مرد گواہان، تو وہ وہاں پہ ان کو بھی آپ پیش کر کے ان کا بھی بائیو میٹرک ہوگا۔ تو یہ بائیو میٹرک پروسیس ہو کے آپ کو رسیدیں جو ہیں وہ بنا کے دے دی جائیں گی۔ آپ ان رسیدوں، یہ آپ کے ٹیکسز کے رسیدیں ہیں، اس میں آپ جو ٹیکسز ہیں وہ رسیدات لے کے بینک میں جو ہے آپ کا جو چارٹرڈ بینک ہے، شیڈولڈ بینک ہے، وہاں پہ جا کے ان رسیدوں کی جو پیمنٹ ہے وہاں پیمنٹ کر کے اس کی رسید کی کاپی لے کے یہاں پہ لے آئیں گے۔ 1-2 دن میں آپ کو جو انتقال ہے اس کی کاپی مل جائے گی، انتقال ہو جائے گا۔ ریونیو آفیسر جو ہوتا ہے تحصیلدار اس پہ دستخط بھی کر لیتے ہیں، سینکشن ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ کا موضع کمپیوٹرائزڈ نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں جو انتقال ہوگا اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پٹواری کے پاس جاتے ہیں اور پٹواری کو آپ بتاتے ہیں کہ یہ زمین میں نے بیچ دی ہے یا اس کو دینا چاہتا ہوں، تو ایسی صورت میں انتقال جو ہے پٹواری درج کرتا ہے۔ انتقال کے 2 کاغذ ہوں گے، 2 پیجز ہوں گے، جس کو ہم ایک کو پرت پٹوار کہتے ہیں، پرت پیج کو کہتے ہیں پرت پٹوار، اور ایک دوسرے کو پرت سرکار کہتے ہیں۔ پٹواری جو ہے پرت پٹوار اور پرت سرکار بناتا ہے، آپ کو رسیدات بنا کے دیتا ہے ٹیکسز کی۔ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ جائیں بینک میں ٹیکسز پے کریں۔ آپ جاتے ہیں بینک میں، وہ ٹیکسز پے کرتے ہیں،
اسی طرح جو میونسپیلٹی کی فیس ہے، ٹیکس ہے، چاہے وہ آپ کمپیوٹرائز کر رہے ہیں یا نان کمپیوٹرائزڈ انتقال ہے، دونوں صورتحال میں آپ کو وہاں پہ کمیٹی میں جو آپ کا میونسپیلٹی کی فیس ہے وہ بھی آپ جو ہے جتنا بھی بنتا ہے آپ کے علاقے کا وہ پے کرتے ہیں. اس کی رسیدات پیڈ آپ لے کے آتے ہیں، پٹواری کو دیتے ہیں. پٹواری جو ہوگا وہ اس کے بعد وہ انتقالات اپنے پاس رکھ کے دونوں پیجز جب قانون گو کا دورہ ہوگا، قانون گو دوسرے دن تیسرے دن جب وہ آئے گا ہفتے کے بعد، وہ جو پٹوار خانے کا دورہ کرے گا تو وہ اپنے دورے میں اس کو ویریفائی کرے گا، اس کے جو انتقال کا پہ جو آپ کی ملکیت اور وہ ہے کیا آپ کا وہ کھاتے میں ملکیت ہے یا نہیں، وہ کیوٹ میں، تو وہ ویریفائی کرتے ہیں ریکارڈ سے، تو اس پہ سائن کرتے ہیں. اس کے بعد جو بیسک مین اس پہ جو کام ہے وہ تحصیلدار صاحب کا ہوتا ہے، ریونیو آفیسر جس کو کہتے ہیں، افسر مال صاحب. وہ بجلسہ عام، جب جلسہ عام ہر تحصیلدار کا ہر تحصیل میں ہر مہینے جلسہ عام کی ایک تاریخ ہوتی ہے، 1 2 یا اس سے زائد تاریخیں ہو سکتی ہیں. ان دنوں میں جلسہ عام میں تحصیلدار صاحب پیش ہو کے ان انتقالات کو ویریفائی کرتے ہیں، اس پہ سائن کرتے ہیں، دونوں فریقین سے معلوم کرتے ہیں کہ کیا یہ درست ہے، کیا آپ واقعی ایک دوسرے کو یہ زمین دینا چاہتے ہیں، کیا پیمنٹ وصول ہو گئی ہے، کیا قبضہ دوسرے کو دے دیا گیا ہے. اور پھر اس کے جو دو گواہان ہوتے ہیں، تحصیلدار صاحب اپنی موجودگی میں ان 2 گواہان سے اس پہ دستخط لیتے ہیں، دینے والے اور لینے والے کے دستخط لیتے ہیں. لیکن اگر دینے والا ہے وہ خاتون ہے یا وہ اولڈ ایج ہے، وہ نہیں آ سکتے، یا وہ پردہ دار ہیں، تو ایسی صورت میں تحصیلدار جلسہ عام میں آرڈر کرتے ہیں کہ اہل کمیشن مقرر کرتے ہیں. سرکل گرداور جو ہوگا اس کو اہل کمیشن مقرر کر کے وہ ان کے گھر جاتے ہیں، وہاں پہ ان کے بیان ریکارڈ کراتے ہیں، اور وہیں پہ ہی 2 گواہان جو ہوں گے ان کے جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ بھی وہیں پہ 2 گواہان کے لیتے ہیں سرکل گرداور. یہ تمام پروسیس سرکل گرداور اگر آپ خاتون ہیں پردہ دار یا بیمار ہیں تو ایسی صورت میں آپ کے گھر میں آ کے جو سرکل گرداور کی فیس ہوگی اہل کمیشن کی وہ آپ نے پے کرنی ہے. وہ نامینل ہوتی ہے، 10,000 20,000، مختلف علاقوں کے مختلف ریٹ ہیں. تو وہ پے کر کے سرکل گرداور گھر میں جا کے آپ سے انگوٹھے دستخط وغیرہ کرا کے آپ کے 2 گواہان کی بھی وہیں سے لے کے تو ان کی سٹیٹمنٹ اور آپ کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کر کے پھر جو دوسرا اس کے بعد جلسہ عام ہوگا اس میں تحصیلدار صاحب کے سامنے رکھے جاتے ہیں. تحصیلدار صاحب دونوں انتقالات کے پر جو ہوں گے، پر پٹوار اور پر سرکار کے اوپر اپنے دستخط کریں گے. اس کے بعد وہ انتقال ہو جائے گا، کمپلیٹ ہو گیا پروسیس. اب پر پٹوار جو ہوگا وہ پٹواری صاحب کو واپس کر دیا جائے گا. پر سرکار جو ہوگا وہ تحصیلدار صاحب اپنے آفس میں رکھیں گے، تحصیل آفس میں رکھیں گے، اور وہ تب تک پڑا رہے گا کہ جب نئی جمع بندی جو ہے زیر کار نہیں بنتی تب تک ان کے آفس میں ہوگی. جب بنے گی تو اس کے بعد اس کو صدر دفتر ٹرانسفر کر دیا جائے گا، وہاں بھیج دیا جائے گا. تو یہ تھا زمین کا انتقال. آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو ایک سمپل پروسیس کے ذریعے بتایا کہ زمین کا انتقال کس طرح ہوتا ہے. اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اپنے جیسے مزید لوگوں کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کریں، علم کے پھیلانے میں اپنا کردار ضرور ادا کریں. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.